کونجوں کا شکار اب ایک عالمی مسئلہ بن چکا ہے۔ شکاریوں نے کونجوں کا شکار کرنے کے لیے بہت ہی منفرد طریقہ اپنایا ہے۔ وہ ایک جوڑے کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، نر کو ایک طرف رکھتے ہیں اور مادہ کو دوسری طرف رکھتے ہیں۔ نر اور مادہ ایک دوسرے کی جب جدائی برداشت نہیں کر پاتے تو وہ اس قدر دردناک چیخیں نکالتے ہیں جس کے باعث اوپر اڑنے والی ڈار نیچے آ جاتی ہے اور شکاری ان کا شکار کر لیتے ہیں۔ کونجیں، جنہیں محبت کا پرندہ بھی کہا جاتا ہے، ان کا شکار بھلا کیوں کرتے ہیں جبکہ کونجوں کے شکار پر پوری دنیا میں پابندی ہے؟ پاکستان میں کونجوں کا شکار غیر قانونی قرار دیا گیا ہے، لیکن اب شکاریوں نے کیا منفرد طریقہ اپنایا ہے۔ شکاری کیا کرتے ہیں؟ کونجوں کا شکار کرنے کے لیے وہ ایک جوڑے کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ جب وہ ایک جوڑا آپس میں ملاپ کرتا ہے، جب مادہ کونج انڈے دیتی ہے، جب ان سے بچے نکلتے ہیں تو مادہ کونج میں ماں کی ممتا بھر جاتی ہے۔ وہ اسی ممتا کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ وہ انہیں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اس جگہ پر جہاں پر انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہاں پر کونجیں بہت ہی کثیر تعداد سے آ کر اترتی ہیں۔ وہ ان کا شکار کس طریقے سے کرتے ہیں؟ وہ 1 کلومیٹر دائیں طرف مادہ کونج کو لے جاتے ہیں اور بائیں طرف 1 کلومیٹر بائیں طرف نر کونج کو لے جاتے ہیں اور ان کے پاؤں میں بریک رسی باندھ دیتے ہیں تاکہ یہ زیادہ اونچی پرواز کر کر کہیں دور نہ چلی جائیں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ جب نر اور مادہ ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں تو وہ اس قدر سے دکھ بھری آوازیں نکالتے ہیں کہ اوپر اڑنے والی ڈار نیچے آ جاتی ہے۔ تو شکاری ایک دوسرے کے رابطے میں ہوتے ہیں، وہ ایک بڑا سا جال لگا دیتے ہیں۔ جب ساری کونجیں نیچے اتر جاتی ہیں، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کونجیں عام پرندوں کی طرح فل فور نہیں اڑ سکتی، ان کے لیے جس طرح یہ کس طریقے سے اڑتی ہیں، جس طرح ایک جہاز کو اڑنے کے لیے کچھ سفر طے کرنا پڑتا ہے پھر وہ فضا میں اڑتا ہے، اسی طرح سے کونجوں کو بھی یہی طریقہ اپنانا پڑتا ہے۔ یہ بھی جہاز کی طرح پہلے بھاگتی ہیں، جب یہ بھاگتی ہیں تو پھر پر پھڑاتی ہیں اور پھر یہ ہوا میں اڑ جاتی ہیں۔ پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں 4 قسم کی کونجیں آیا کرتی تھیں، لیکن ان کا غیر قانونی شکار کے باوجود اب 2 قسمیں آتی ہیں اور ان میں سے بہت ہی کم رہ چکی ہیں۔ دراصل کونجیں ٹھنڈے علاقوں سے ہجرت کر کر پاکستان میں آتی ہیں اور پاکستان سے پھر بھارت کے شہر راجستھان میں چلی جاتی ہیں۔ ایک سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ یہ کونجیں کہاں سے آتی ہیں؟ یہ کونجیں سائبیریا کے شہر سے اب سفر طے کرتی ہیں اور دریائی راستے سے ہوتی ہوئی پاکستان میں آ پہنچتی ہیں اور پاکستان سے پھر یہ بھارت کا سفر کرتی ہیں۔ ان کونجوں کی 9 اقسام ہیں، لیکن پاکستان میں 4 قسم کی آتی تھی، لیکن اب ان میں سے 2 قسم کی رہ چکی ہیں۔ ایک کونج کے جوڑے کو شکاری 2 سے 3 ہزار روپے میں فروخت کر دیتے ہیں۔ اب بات کی جائے تو کونج کی عمر 25 سال ہوتی ہے۔ کچھ بڑی کونجیں بھی ان کے ہاتھ لگ جاتی ہیں جنہیں وہ 1.5 سے 2 یا 3 لاکھ روپے میں فروخت کر دیتے ہیں۔ سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ان کا شکار کس طریقے سے روکا جائے۔ یہ ایک نہایت ہی خوبصورت پرندہ ہے، کی آواز بہت دور تک گونجتی ہے اور یہ بہت ہی دلکش نظر آتے ہیں۔ ہمیں یہ بچپن میں عصر کے ٹائم فضا میں اڑتے ہوئے ان کی ڈار نظر آتی تھی، لیکن اب بہت ہی کم نظر آتی ہیں۔ یہ سپٹمبر اور اکتوبر کے مہینے میں آتے ہیں اور دسمبر، جنوری اور فروری کے آخر میں یہ واپس سائبیریا کے ملک چلے جاتے ہیں۔ یہ ایک ہجرت کرنے والا پرندہ ہے۔ یہ تقریباً 200 کلومیٹر کا فاصلہ اڑ کر طے کر سکتا ہے بغیر رکے۔ اب ہماری یہ درخواست ہے ان تمام لوگوں سے کہ اس کا شکار فی الفور روک دیا جائے، کیونکہ اس پر قانونی پابندی ہے۔ اس کا بہت زیادہ شکار ہونے کی وجہ سے اس کی سپیشیز تباہ ہو رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والی نسلیں صرف اس کا نام اور تصویر سے ہی واقف ہوں، تو خدا را اس سپیشیز کو ختم نہ کیا جائے۔ ہماری یہ درخواست ہے ان تمام لوگوں سے، اعلیٰ حکام سے، کہ اس کے شکار کرنے والے پر فوری طور پر قانونی کارروائی کی جائے۔ تو اجازت دیجیے، آپ کا میزبان فرمان علی۔